بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج کل رمضان پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کچھ روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں، ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، ساتھ نگاہ کو بھی پاک نہیں رکھتے اور رزق حلال خاص طور پہ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس طرح کا روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام بشیر تھا، وہ بڑا عابد و زاہد تھا اور ہمیشہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا، رزق حلال کماتا، غریب سا آدمی تھا۔ ایک نوجوان جو اس کا ہمسایہ تھا وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھنا شروع ہو گیا اور اس کو بھی بہت شوق پڑ گیا عبادت اور ریاضت کا۔ وہ ایک دن بشیر سے عرض کرنے لگا کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کی ان سے ملاقات ہے، تو مجھے بھی ملاقات ان سے ضرور کروا دیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے بہت زیادہ اہم لوگوں کے بھی فون آئے جب میں نے کہا کہ رجال الغیب جو ہیں ان سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور انہوں نے وہ 7 چیزیں بتائی تھیں کہ اگر وہ ان پہ عمل کر لیں تو پوری دنیا سے کرونا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بہت زیادہ احباب نے مجھے بہت اصرار کیا اس بات پہ کہ ہمیں بھی کچھ بتائیں، تو میں اس کے جواب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو نوجوان تھا بشیر کا ہمسایہ، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھتا، عبادت، زہد، تقویٰ کرتا۔ ایک دن بشیر کو بہت اس پہ ترس آیا، اس نے کہا آؤ پھر آج میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ چلتے گئے باہر صحرا میں گئے، وہاں جا کے دیکھا تو ایک باغ صحرا کے اندر، بڑا خوبصورت باغ تھا، اس کے اندر ایک محل نما مکان بنا ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت آراستہ۔ اندر گئے تو ایک بزرگ ایسے تھا، لگتا تھا کہ یہ کوئی انسانی جسم نہیں، نور کا حالہ ہے، سر پہ امامہ شریف باندھا ہوا، مصلی پہ بیٹھے ہوئے اپنے جائے نماز پہ عبادت میں بزرگ مصروف تھے۔ یہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بشیر یہ تمہارے ساتھ آج کون ہے؟ کہا حضور یہ ہمارا ہمسایہ ہے، بہت آپ کو دیکھنے کی تڑپ اور طلب رکھتا تھا، یہ کہتا تھا میں نے خضر علیہ السلام سے ملنا ہے، تو آج مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی اجازت کے بغیر اس نوجوان کو ساتھ لے آیا ہوں۔ آپ نے اس نوجوان کی طرف جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا اور آپ نے پوچھا کہ بچے تمہارے والدین فوت ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والدین فوت ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ کے والدین سے آپ کو ترکے میں بھی کچھ ملا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی مجھے ان سے جائیداد ملی تھی۔ تو پوچھنے لگے، سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ جو جائیداد ترکے میں ملی تھی اسی سے تم اپنا گزرے اوقات کرتے ہو؟ اس نے کہا جی اسی گزرے اوقات کرتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو ایک دم نہ وہ محل رہا، نہ وہ خضر علیہ السلام رہے، اور وہ دونوں نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا ہم ڈیزرٹ میں کھڑے ہیں، بالکل نہ وہ باغ رہا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ تو یہ نوجوان جو تھا یہ بہت پریشان ہوا، جو ساتھ لے کے گیا تھا اور جس کو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی، اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی، ملاقات ہونی بند ہو گئی۔ یہ بہت رویا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات بند ہو گئی ہے۔ تو خضر علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے، لیکن ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی کہ تم جس لڑکے کو ساتھ لے کے گئے تھے اس نے جو والدین کا ترکہ تھا اس میں رزق حرام شامل تھا، اور اس کے اندر چونکہ رزق حرام چلا گیا ہوا تھا تم اس کو ساتھ لے کے آئے، اس وجہ سے تمہاری ملاقات بند ہو گئی۔ تو یہ رزق حلال جو ہے اس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں جاتی۔ ہمارے لوگ مہنگائی کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، غریبوں کو، کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، کچھ لوگوں کو ہم راشن دے دیں گے، تو اس طرح شاید ہم عمرے کے لیے چلے جائیں گے، ہم حج کے لیے چلے جائیں گے، ہم محافل نعت کروا لیں گے، ہم تبلیغ کے چلے پہ چلے جائیں گے، تو باقی ہماری ساری جو ہیں رزق حرام کمایا ہوا، جو لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، جھوٹ، فریب، مکر کیا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کا پھر وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ یہ بالکل نہیں ہوگا۔ جو حقوق العباد کے معاملات میں کوتاہی ہوئی ہے وہ نہیں بخشی جائے گی، اور جو خاص طور پہ جو شرک ہے، ان شرک لظلم العظیم، جس نے کوئی شرکیہ کلمہ کہا ہوا ہے جب تک وہ صدق دل سے توبہ نہیں کرے گا مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور لوگوں کے منہ سے میں دیکھتا ہوں کہ شرکیہ کلمات کفریہ نکل جاتے ہیں، اور غرور اور کبر کے جو ہیں الفاظ وہ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی کسی کے پاس عہدہ آ گیا، کسی پہ اقتدار آ گیا، کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پھر فرعون بن جاتا ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں رومی جو بادشاہ تھا ان کے خاندان کا ایک شہزادہ جو تھا، اللہ نے اس کو راہ ہدایت دکھائی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ نوجوان ایسا مسلمان صحیح سچے دل سے ہوا، عبادت ریاضت، اور جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے جو تھے سپاہی یا جو بھی ان کے اس وقت تھے ان کے نیچے لوگ، ان کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو ورنہ ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہاں پہ کچھ بوجوہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لیڈی ڈیانا جو تھی وہ بھی مسلمان ہونا چاہتی تھی، اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو شاید دنیا میں کروڑوں لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ خاندانوں کو خطرے ہوتے ہیں ان باتوں کے۔ تو وہ لڑکا جو تھا، جو ہی اس کو ایک بڑا نیک آدمی تھا سپاہیوں میں، اس نے اطلاع دی کہ اوپر سے حکم آیا کہ آپ کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بعض اوقات جو لوگ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، کوئی بڑی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے آگے خدام رکھے ہوتے ہیں جو غلیظ کام ہوتے ہیں، گندے کام ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے کرواتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو چودھری ہوتے ہیں، گاؤں کے سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی کی بے عزتی کروانی ہو، انہوں نے آگے پالے ہوتے ہیں اپنے پالتو، اور ان کو کہتے ہیں فلاں پہ بھونک دو، فلاں کو گالی دے دو، فلاں کی بے عزتی کر دو، تو وہ اس سے حظ محسوس کرتے ہیں۔ شیطان صفت لوگ جو ہوتے ہیں اس سے کسی کی بے عزتی کروا کے اس سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اذیت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اس لڑکے کو اطلاع ملی تو وہ بھاگ کے جنگل میں چلا گیا، عبادت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا تو میں گیا اس کی خبر کے لیے، اور جب میں گیا تو وہ بہت علیل تھا اور اس کے چہرے پہ عبادت کے بہت زیادہ آثار تھے۔ میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، یہاں جنگل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز کو جی چاہتا ہو۔ کہنے لگا انار کو بہت دن ہوئے، بہت جی چاہتا ہے، محل میں رہتا تھا تو انار کا جوس میں بہت پیتا تھا، آج انار کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے کہا میں ابھی آپ کے لیے انار لاتا ہوں۔ آپ واپس آئے، اور ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہمسایوں سے رسی لی اور کلاڑا لیا اور میں انار کے باغ میں چلا گیا، اور جا کے میں نے انار کا ایک جو ٹہنی بڑی والی تھی وہ توڑی جس پہ انار لگے ہوئے تھے، اور وہی میں نے جو تھے انار لیے اور ٹہنی سمیت ہی اور لے کے میں جنگل میں اس نوجوان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا لیجئے جناب، میں کافی سارے انار لے آیا ہوں، اور یہ انار جو ہے آپ کئی دن تک اس کو کھائیں گے اور آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس نے اس ٹہنی اور اناروں کی طرف دیکھا اور پھر مجھے پوچھا کہ ابراہیم شیبانی بتاؤ، یہ انار کے لیے تم نے رسی اور کلاڑا کہاں سے لیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے ایک قریبی ہمسائے سے یہ لے کے لیا تھا۔ فرمانے لگے پہلے جاؤ، جا کے پتہ کر کے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں جن سے کلاڑا اور رسی لی تھی۔ کہتے میں واپس آیا، میں تو اپنے کاموں میں، میں اپنی عبادت میں مصروف ہوتا تھا، کبھی پتہ نہیں کیا۔ میں نے 2-4 لوگوں سے محلے کے پتہ کیا، انہوں نے کہا یہ لوگ تو رزق حرام، ان کے رزق میں حرام شامل ہے، یہ تو غلط لوگ ہیں۔ تو کہتے میں واپس گیا تو اس نوجوان نے کہا ابراہیم شیبانی آپ کو پتہ ہے میں اسی لیے یہ انار نہیں کھا سکتا، اس میں حرام کا اثر آ گیا ہے، حالانکہ رسی اور کلاڑا جو تھا وہ صرف حرام کا تھا۔ کہا مجھے اب یہ نہیں کھانا، بس میری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت شیخ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرا دے، ان سے مجھے بڑی عقیدت ہے، ان سے پہلے ملتا رہا تھا جب توبہ کی۔ حضرت شمشاد بہت دور ایک جگہ پہ تھے قیام پذیر، تو حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سوچ میں گم ہو گیا کہ میں اس کو ممشاد رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے ملواؤں۔ کہتے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھا حضرت ممشاد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کے اس نوجوان، وہ اٹھا، ان سے گلے ملا اور رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگا حضرت مجھے آپ کا انتظار تھا۔ آپ نے کہا ہاں میں اپنی جگہ پہ تھا، جو ہی میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مجھے فوری طور پہ میرے دل میں القاء ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو، اور آپ کو جو تھی طے لرز حاصل تھی حضرت ممشاد رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ لمحوں کے اندر وہاں پہنچ کے، اللہ کے بندے جو ہوتے، بس وہ نوجوان گلے ملا، رویا، کہنے لگا بس آخری یہی تھا کہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے۔
حضرت مجھے اب رخصت کی اجازت فرمائیے۔ اتنا کہا، کلمہ پڑھا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اس نوجوان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رزق حلال جو ہے اس کے بارے میں اہل اللہ جو ہیں وہ کتنا زیادہ زور دیتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جو لقمہ ہے حرام کا، جب آدمی اس کو کھا لیتا ہے تو اس کے جسم کے اندر 30,000 تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، اور 40 دن تک اس کی عبادت ہی پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رمضان پاک کے ان ایام میں خاص طور پہ رزق حلال جو ہے تھوڑا کھا لیں، لیکن حلال کھا لیں، اور حلال وہی ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔